اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم دیکھیں گے کہ القرآن الممدوح میں کس طرح سے کلمات یا الفاظ کی تحلیل کی گئی ہے، مادہ و مصدر اور دیگر علامات کی فہم اور لفظ بلفظ ترجمے کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کریم میں آقائے دو جہاں سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم تسلیمہ کے بارے میں آیا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں ہوں اول تمام مسلمانوں میں، یعنی کہ اور میں ہوں پہلا مسلمان۔ الحمدللہ، میری خوش قسمتی ہے کہ میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئی۔ میں تمام ائمہ کرام، علماء اور اولیاء اسلام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین سے دلی عقیدت رکھتی ہوں۔ القرآن الممدوح سلسلے کی 3 کتب الحمدللہ تالیف ہو چکی ہیں۔ القرآن الممدوح سہ لسانی لغت، جس میں قرآن کریم کے مادہ کے اردو اور انگلش میں معنی بما ماخذ اور آیت کریمہ کے حوالہ دیا گیا ہے، اور دائرۃ المعارف، جس میں کہ قرآن کی دلچسپ معلومات دی گئی ہے اردو اور انگریزی ترجمے کے ساتھ اور آیت کے حوالے کے ساتھ، اور القرآن الممدوح الفاظ کی تحلیل کے ساتھ لفظ بلفظ ترجمہ، یہ اردو میں الحمدللہ بن چکا ہے۔ اور ان تینوں جو ہے سلسلوں کی موبائل ایپ اینڈرائڈ ٹیلی فونز پہ بغیر کسی ہدیے کے، یعنی کہ بلا معاوضہ موجود ہے، جو کہ ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے۔ اور القرآن الممدوح کا انشاءاللہ انگلش ترجمہ بھی ہم بنا رہے ہیں، جو بشرطِ زندگی و نصیب انشاءاللہ بنے گا۔ ان ایپس کے بارے میں بتانے کا صرف یہ مقصد ہے کہ جو لوگ الممدوح سلسلے سے قرآن کریم کا ترجمہ سیکھ رہے ہیں یا اپنے علم میں اضافہ کر رہے ہیں، بوقت ضرورت وہ ان ایپ سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ سلسلے تیار کرنے میں ہم نے بہت سی کتب کا سہارا لیا، ان سے استفاضہ حاصل کیا، لیکن ان کتب کا مصادر و مراجع کا بتانا بہت ضروری تھا۔ القرآن الممدوح کے لفظ بلفظ ترجمے میں ہم نے استعمال کیا ہے آسان ترجمہ قرآن از مفتی محمد تقی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم نے ان کے ترجمے کو لفظ بلفظ ترتیب دیا ہے، اور ہم نے عربی زبان سے زیادہ مماثلت والے اردو الفاظ استعمال کیے ہیں، کیونکہ ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جلد پڑھنے والوں کو، قارئین کو قرآن کریم کا مصحف پڑھتے وقت یا تلاوت سنتے وقت ترجمے کی ضرورت کے بغیر ہی سمجھ آنا شروع آ جائے انشاءاللہ۔ جیسے الحمد کے لیے ہم نے استعمال کیا تمام حمد اور بریکٹ میں لکھ دیا تعریف، العالمین کے لیے ہم نے لکھا تمام عالمین اور بریکٹ میں جہانوں۔ جو ہم نے تحلیل کیا ہے، تحلیل سے کیا مراد ہے؟ تحلیل کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے عربی کے کلمات کو یا الفاظ کو توڑ دیا ہے، ہم نے ان کو ڈیزالو کیا ہے یا بریک کیا ہے، کس میں؟ اس کے مادہ میں، اور مادہ سے پہلے اور مادہ کے بعد لگی علامات میں۔ عربی ایک انتہائی خوبصورت زبان ہے، جو کہ اس کے کلمات مادہ سے بنتے ہیں۔ 95% کے قریب مادہ جو ہے وہ 3 حروف پہ مبنی ہوتے ہیں، جو الفاظ ہیں ان کے 3 حروف والے مادہ ہیں، اور باقیوں میں 2 حروف، 4 حروف یا 4 سے زیادہ کے حروف سے مادہ بنتے ہیں۔ مادہ کے حروف مل کر بامعنی لفظ یعنی کہ مصدر بناتے ہیں، اور پھر اس سے دیگر مصادر و ماخذ نکلتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ دیکھیے الحمدللہ جو لفظ ہے حمد، اس کا مادہ ہوتا ہے حامدہ، لیکن جب اس کو اکٹھا لکھا تو بنا حمد، اور حمد کا مطلب ہے تعریف کرنا، اور جو لفظ اسم ہے حمد، وہ اس مادہ سے پھر اس کا مصدر ہے۔ اس طرح اس مادہ سے پہلے اگر لکھ دیا میم تو بن گیا محمد تعریف والا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اس طرح اس سے پہلے اگر الف لکھ دیا تو بن گیا احمد، اور اسی مادہ سے پھر بنا حامدون تعریف والے۔ اس طرح سے لفظ ہے ہدایا، یہ مادہ ہے، مادہ کو اکٹھا لکھا تو پہلا مصدر، پہلا لفظ بنا ہدی، جس کا مطلب ہے ہدایت ہونا۔ اس سے پہلے اگر الف لگا دیا تو بن گیا اہدی، جس کا مطلب ہے ہدایت دینا، جیسے کہ سورۃ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، تو ہدایت دیں ہمیں سیدھے راستے کی۔ اسی سے لفظ ہدایہ ہے، اور اس مادہ سے پہلے میم لگا دیا، یہاں پہ میم کا مادہ ہم نے ڈال دیا اور یہ مصدر بنا، اور یہ محذوف کر دیا تو بنا مہد یعنی کہ ہدایت والا۔ کچھ مادہ کو جب ہم اکٹھا کر کے لکھتے ہیں اور پہلا مصدر بناتے ہیں تو ایک سے زیادہ معنی بنتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں اس آیت میں جو معنی استعمال ہو رہا ہے ہم نے اسی کو پھر بتایا ہے۔ رحمہ، اس کو اکٹھا کیا بنا رحم، رحم کا مطلب ہے رحم کرنا، اسی کے ماخذ ہے الرحمن اور الرحیم۔ اسی رحم کا رحمہ مادہ کا ایک اور
مصدر ہے رحم، جس کا مطلب ہے ماں کا رحم یعنی ماں کا پیٹ، جس کو عرف عام میں بچے دانی کہتے ہیں یا انگلش میں یوٹرس یا ووم کہتے ہیں۔ قرآن کریم ہے اول الارحام، رحم والے یا رحم کے رشتوں والے، یعنی کہ ماں کے پیٹ کے رشتوں والے، خونی رشتہ دار۔ سبحان اللہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ جو ہے الفاظ یا کلمات 2 حروف کے مادہ سے نکلے ہیں، جیسے ماں، من، ان، یا 3 سے زیادہ جیسے زلزل، عنکبوت۔ کچھ جو اسم معرفہ ہیں ان میں ہمیں کسی قسم کا شبہ نہیں، ان کا مادہ بھی عربی میں ہے اور معنی نکل آتے ہیں آسانی سے، جیسے صالح، اس کا مادہ ہے صالح، صلح کا مطلب ہے صلح یا اصلاح ہونا۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مادہ ہے حمادہ۔ لیکن کچھ الفاظ جو عبرانی مادہ سے نکلے یا جن میں عربی سے ہیں لیکن ذرا اختلاف رائے کا اندیشہ تھا یا مشکل پڑ جاتی، ہم نے ان کو تحلیل نہیں کیا اور پورا پورا لکھ دیا، جیسے القرآن، جیسے کہ ابراہیم اور اسماعیل ہم نے لکھ دیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے، ہم کہتے ہیں کہ مادہ کے پہلے یا مادہ کے بعد ہم نے جو ہے تحلیل کیا ہے اور علامات لکھی ہیں۔ ہم نے بہت سادہ طریقہ کار استعمال کیا اور ہم نے ان صیغوں میں لکھا جن میں کہ تحلیل آسانی سے ہو سکتا ہے بتانے کے لیے کہ مذکر ہے یا مؤنث، واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، اور پھر اسم خاص کی علامت جو کہ ال ہوتی ہے، جو اسم نکرہ کو اسم خاص بنا دیتی ہے، اسم معرفہ بنا دیتی ہے، پھر حروف جار کو اور چند دیگر علامات کو الگ کیا۔ ہم نے ان علامات کو الگ کرنے سے اجتناب کیا جس سے مشکل صیغے بنتے، جیسے کہ اسم فاعل، مفعول، فاعل، فعل امر یا فعل نہیں۔ اس کے علاوہ جن علامات سے اختلاف رائے کا اندیشہ ہو ہم نے ان کو تحلیل نہیں کیا، کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ بچوں کے لیے پڑھنا اور سمجھنا بہت آسان ہو، اور ان لوگوں کے جن کو عربی کی بہت فہم نہیں ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی کہ ہم قرآن کریم کی عربی سیکھنے میں تیسری یا چوتھی سیڑھی چڑھ رہے ہوں، اور اگلی سیڑھیاں چڑھنے کے لیے انشاءاللہ اور بہت سے ذرائع موجود ہیں۔ اور جو ہم بات کریں کہ مادہ سے پہلے یا بعد میں جو علامات لکھنی ہے اس کا کیا مطلب ہے، تو یہ اردو پڑھنے والوں کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اردو کے الفاظ میں بھی پہلے یا بعد میں حروف یا علامتیں لگا کے ہم معنی بدل لیتے ہیں، جیسے حق سے برحق، ناحق، یہ اس سے پہلے لگ گئے لفظ سے، اور لفظ کے بعد لگا کے بنا دیا حقدار یا حق تلفی۔ اس طرح بے کی علامت ہم بہت الفاظ سے پہلے لگاتے ہیں، جیسے بے شک، بے عزت، بے آبرو۔ اب ہدایت لفظ کے پہلے لگایا تو بنا با ہدایت، بے ہدایت، اور ہدایت کے بعد لگایا تو بنا ہدایت یافتہ۔ یہی بات ہم انگلش میں بھی پڑھتے ہیں، جس کو کہتے ہیں پری فکس یا سفکس، یعنی کہ ورڈ سے پہلے الفاظ لگا دینا، لیٹرز لگا کے میننگز بدل دینا، یا ورڈ کے بعد لیٹرز لگا کے، ٹھیک ہے، جیسے کہ انیبل، ان اویئر، انیکٹیو، انیبلٹی، نان سینس، نان کوپریٹو۔ اس طرح لیس ہم نے لگایا ورڈ کے بعد، یوز لیس، اسپاٹ لیس، فل لگایا، پین فل، چیئر فل۔ تو الحمدللہ یہ تو کانسیپٹ اگر ہم اردو میں اور انگلش میں ہم کہتے ہیں لفظ یا ورڈ کے آگے پیچھے لگائیں علامات، اور عربی میں ہم بات کریں کہ ہم نے مادہ کے آگے یا پیچھے علامات لگا دیں۔ اب میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ہم نے اس نسخے کا نام رکھا القرآن الممدوح، یہ بہت ہم نے محبت سے رکھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ القرآن، ال کا مطلب اسم خاص، اور قرأ اس کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، جس سے نکلتا ہے لفظ قرآن بھی یا قرأت کرنا بھی، اور اللہ تعالیٰ کی پہلی وحی ہے اقرأ، پڑھ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے، اپنے لاڈلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا صوم و صلات کا ذکر نہیں کیا، رب العلا نے فرمایا پڑھ۔ تو ہمارے لیے بھی سب سے پہلی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم الحمدللہ وحدانیت کے بعد جس طرح ہے اپنی کوشش سے ہم پڑھیں۔ کیا پڑھیں؟ قرآن پاک کو سب سے پہلے ہمیں پڑھنا چاہیے۔ الممدوح، ال اسم خاص، مدحہ، مدحہ کا مطلب ہوتا ہے مدح کرنا، مدح سرائی کرنا، جیسے کہ لفظ ہوتا ہے مدحہ۔ تو القرآن الممدوح کا مطلب ہے القرآن بہت تعریف کیا گیا، الحمدللہ۔ اب آگے جانے سے پہلے میں تھوڑا سا پڑھوں گی سورۃ الفاتحہ کو، تاکہ وہ ہم سب کو آتی ہے، اور اس کے جو الفاظ کی ہم نے تحلیل کی ہے تاکہ تھوڑا سا ہمیں سمجھ آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اب الحمد، اس کو ہم نے تحلیل کیا، ال یعنی اسم خاص، حامدہ حمد یا تعریف کرنا، للہ، لا کے بہت سارے مطلب ہیں، لیے، البتہ، یقیناً، یہاں پہ مطلب ہے لیے، للہ
لیے اللہ اللہ۔ اب دیکھیں یہاں پہ للہ میں الف نہیں ہے، جب ہم نے اس کو تحلیل کیا تو ہم نے پورا اللہ لکھا، کیونکہ اوپر جب اکٹھا لکھا تھا تو الف محذوف ہو گیا تھا، ڈیلیٹ ہو گیا تھا۔ للہ لیے اللہ تعالیٰ کے، رب 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 اس کو کہتے ہیں جو اتنی بہترین پرورش کرے کہ حد کمال تک پہنچا دے، اسی کا ایک معنی ہے لفظ پروردگار، لیکن ہم نے رب لکھا تاکہ ہمیں وہی بات کہ میچنگ لفظ سے ہمیں عربی سمجھ آئے۔ العالمین، الاسم خاص، عالمہ، عالمہ جو مادہ ہے اس کو جب آپ اکٹھا کر کے مصدر لکھتے ہیں تو اگر عین کے نیچے زیر ہو تو بنتا ہے علم، اس کا مطلب ہوتا ہے علم ہونا، لیکن اگر عین کے اوپر زبر ہو تو بنتا ہے عالم، عالم کا مطلب ہوتا ہے عالم یا جہان، اور یہ جو این ہے یہ ہے صیغہ جمع، العالمین تمام عالموں یا جہانوں۔ تو الحمدللہ رب العالمین، حمد یا تعریف یا شکر ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے رب تمام عالموں یا جہانوں کا۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ لفظ استعمال کیا، علماء کرام کی مختلف آراء ہیں اور کچھ نے ان کو اس لفظ کو بھی تحلیل کیا، لیکن ہم نے اس کو کسی بھی اختلاف رائے سے بچنے کے لیے اور اپنے علم کے مطابق اس کو ایک اسم جامد کے طور پہ ہی استعمال کیا ہے الحمدللہ۔ ابھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ قرآن کریم ہم نے جو تالیف کیا اللہ کے حکم سے، یہ 4 سطور والا ہے۔ پہلی سطر میں کالے رنگ میں مصحف ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن، اللہ تعالیٰ کی کتاب، جس کی تا قیامت حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ داری اٹھائی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نہ کرے کہ اس میں ہم سے کوئی کمی کوتاہی، کوئی حرکت زیر زبر کی کوئی غلطی رہ گئی ہو تو اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ سطر نمبر 2 میں اس طرح یہ باکسز بنے ہوئے ہیں، ڈبے بنے ہیں، سطر 2 اور 3 میں۔ سطر 2 میں مصحف سطر 1 کا ایک ایک لفظ کو ہم نے تحلیل کیا ہے، اس کے مادہ میں اور پھر مادہ سے پہلے یا مادہ کے بعد کی علامات میں، اور سطر 3 میں سطر 2 کا مطلب ہے جو کہ اس جگہ پہ یوز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور سطر 4 میں عربی سے میچنگ کر کے زیادہ سے زیادہ ہم نے لفظ بلفظ ترجمہ دیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد بریکٹ میں تعریف یا شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو ہے رب تمام عالموں یا جہانوں کا۔ اس طرح اس نسخے کے اندر الحمدللہ تمام سطور کی جو ہے ہم نے تفصیل بھی دے دی ہے کہ 4 سطر والا ہے، پہلی سطر، دوسری سطر لفظ اللہ کا بیان، اور تیسری اور چوتھی سطر کی تفصیل الحمدللہ۔ تو اب جو ہم بات کر رہے ہیں علامات کی، تو علامات میں سب سے پہلے میں ذکر کرنا چاہوں گی جو بہت آسان کانسیپٹ ہے لیکن ہم میں سے کچھ لوگوں کو فہم نہیں ہوتی، کہ جو ایک اسم بنتا ہے تو زیادہ تر جو ہے سب سے پہلے مذکر ہوتا ہے، اور مونس جو ہے زیادہ تر الفاظ میں مذکر سے ہی نکلتی ہے، تو لفظ کے آگے پھر گول تے لگا دیں تو بن جاتا ہے مونس، اور الف تے لگا دیں تو مونس جمع۔ جس طرح کے مادہ ہے صبارہ، صبارہ کا مطلب ہوتا ہے صبر کرنا، جو صبر اسم ہے وہ اس مادہ سے نکلتا ہے، اس سے لفظ بنتا ہے صابر، صابر کا مطلب ہے صبر کرنے والا۔ صابرہ کے آگے جب آپ گول تے لگا کے اوپر تنوین ڈالیں گے تو بنے گا صابرۃن، صبر کرنے والی، اور جب آپ تنوین نہیں پڑھیں گے تو آپ پھر کہیں گے صابرہ، اس تے کو آپ ہے کے طور پہ پڑھیں گے، اور اس میں جو ہے آپ کریں گے، اردو میں ہم اسی کو لکھتے ہیں صابرہ، گول ہے، تے نہیں ہم ڈالتے۔ اب یہ جو لفظ ہے زاہدہ، زاہدۃن، اس سے مجھے بہت محبت ہے، میری والدہ کا نام ہے، اس کو اردو میں ایسے لکھتے ہیں۔ یہ زاہدۃن جو لفظ ہے یہ زاہد سے نکلا ہے، اس کا مادہ زاہدہ، زہد یا پرہیز ہونا۔ سورت جو قرآن پاک کے 5ویں پارے میں جو شروع ہوتا ہے وہ ہے لفظ والمحسنات سے، و اور الاسم خاص حسنہ۔ اب یہ حسنہ جو ہے حسنہ سے فرق ہے، حسن کا مطلب ہوتا ہے اچھا یا بھلا ہونا، اسی سے لفظ حسن نکلا ہے، احسن، حسن، حسین، محسنین نکلا ہے الحمدللہ۔ اس حسنہ کا مطلب ہوتا ہے قلعہ بند کرنا، اور ات صیغہ مونس جمع، والمحسنات اور قلعہ بند عورتیں، الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ نے نکاح شدہ عورتوں کے لیے کتنی خوبصورت تمثیل قرآن پاک میں استعمال کی ہے۔ اب ہم انہی کی بات کرتے ہیں جو ہم نے علامات استعمال کی ہیں۔ مادہ سے پہلے جب الف ہوگا تو کہیں پہ اس کا مطلب ہوگا میں، کہیں پہ کیا، کہیں پہ خواہ، اور کہیں پہ اس کا مطلب فعل امر ہوتا ہے، لیکن پھر ہم نے اس کو تحلیل نہیں کیا کیونکہ ہم نے سادہ صیغوں میں ہی بریک کیا ہے جو ہم نے آگے بتائیں گے بھی۔ اس طرح مادہ سے پہلے تا ہے تو اس کا مطلب ہے تم، یا اس کا مطلب ہوگا جب صیغہ غائب کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو وہ مونس واحد یا تثنیہ مونس، جو مذکر اور مونس جمع کے لیے مادہ سے پہلے یا کا صیغہ آئے گا، یہ آہستہ آہستہ ہمیں انشاءاللہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ اور مادہ سے پہلے تا کا کچھ جگہوں پہ مطلب ہے
قسم کھانا۔ اس طرح مادہ سے پہلے ب کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، سے، کا بدل، جیسے بسم اللہ، اور اسی طرح ب کا مطلب ہے قسم کھانا۔ اس طرح مادہ سے پہلے وا کا مطلب ہوتا ہے زیادہ جگہوں پہ اور، لیکن کچھ جگہوں پہ اس کا مطلب ہوتا ہے قسم کھانا۔ اب دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے۔ مادہ سے پہلے جب اگر ہم با لگاتے ہیں اور اس کے بعد لفظ لگا کے جو اس لفظ کی آخری حرف کے نیچے اگر زیر آ جائے تو معنی بدل جاتا ہے۔ باللہ قسم اللہ تعالیٰ کی، تاللہ قسم اللہ تعالیٰ کی، واللہ قسم اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے؟ تو جس طرح ہم کہتے ہیں واللہ تو ہم کہہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ، اور واللہ اور اللہ کی قسم۔ یہ چھوٹے چھوٹے نکات ہیں، ہم بہت تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ مادہ کے بعد اگر تے گول آئی تو وہ مونس ہے، اور ات آ گیا تو مونس جمع۔ تے پہ زبر ہے تو تم مذکر، تے کے نیچے زیر ہے تو تم مونس، تے پہ جزم یا ساکن ہے تو وہ مونس، اور تے پہ پیش ہے تو میں، جیسے کہ آیت ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي، اور جب بیمار ہوتا ہوں میں، وہاں پہ جو تو ہے وہ میں کے لیے، الحمدللہ۔ اس طرح جمع کے صیغے میں جب ہم اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں، بریک کرتے ہیں، تو اس میں 3 طریقے زیادہ نظر آئیں گے۔ مادہ کے بعد این جیسے صابرین، اون جیسے صابرون، اور او جیسے صابرو۔ اس طرح تسنیہ کے صیغے میں بریک کرنے کے لیے مادہ کے بعد الف لگے گا جیسے رجلا، مادہ کے بعد این لگے گا لیکن مادہ کے آخری حرف کے اوپر زبر لگ جائے گا جیسے رجلین، تو یہ ہو جائے گا 2 مرد، اور رجلان یعنی کہ آخری حرف کے اوپر زبر اور پھر الف نون، تو وہ ہو گیا رجلان 2 مرد۔ اس طرح سے والدین، والدین لفظ نہیں ہے، والدین کا مطلب ہے 2، پیرنٹس 2 ہوتے ہیں، الحمدللہ۔ اب ہم ذرا دیکھتے ہیں یہ جو ہم نے بات کر لی کہ مادہ سے پہلے جن حروف میں ہم نے بریک کیا ہے وہ یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، ان کے معنی ساتھ لکھے ہوئے ہیں، اور مادہ کے بعد جن حروف میں بریک کیا ہے، تحلیل کیا ہے، ان کے معنی بھی یہ لکھ دیے گئے ہیں، ترتیب سے لکھے، اور یہ تقریباً ماشاءاللہ 51 ہم نے جو علامات ہیں وہ یہاں پہ لکھ دی ہیں۔ تو کچھ کا ذکر میں نے پہلے کر دیا، اور اب کچھ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ بہت آپس میں سلسلہ بہت سمجھ آتی ہے۔ مادہ کے بعد کا پہ زبر ہے، تم مذکر، کی تم مونس، کما تم دونوں، کم تم جمع، کننا تم جمع مونس۔ مادہ کے بعد ہا وہ مذکر، ہا وہ مونس، ہما وہ دونوں، ہم وہ جمع، ہننا وہ جمع مونس، ٹھیک ہے؟ اس طرح عربی میں انہی چیزوں کو پڑھانے کے لیے گردانیں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن ہم گردانوں کی بہت تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عربی میں بات کرتے ہوئے صیغے 2 طرح سے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے متکلم، مخاطب یا غائب۔ متکلم وہ جو کلام کر رہا ہے، اس میں مذکر اور مونس میں فرق نہیں ہوتا، جیسے کہ میں اور ہم۔ مخاطب جس سے بات کی جا رہی ہے، جس کو حاضر بھی کہتے ہیں، اس میں مذکر اور مونس کے الفاظ میں فرق ہوتا ہے، اور غائب جو نہیں موجود اس میں بھی مذکر اور مونس میں فرق ہوتا ہے۔ یہ انگلش میں آئی اور وی ہو گیا، یہ انگلش میں یو، اور یہ انگلش میں ہی، شی، اٹ، دے ہو گیا۔ اس طرح پھر دوسرا ایک ترتیب جو اس میں ہم نے صیغوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے، تحلیل کیا ہے، وہ ہے واحد یا مفرد، یعنی ایک۔ واحد جمع ہم نے بچپن سے پڑھا ہے، لیکن عربی میں تثنیہ بھی ہوتا ہے، یعنی کہ 2۔ واحد تثنیہ اور جمع یعنی 3 یا 3 سے زیادہ۔ علماء کرام نے جمع کے لیے سب کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، میں نے جمع کا استعمال کیا کیونکہ جس طرح 10 لوگوں میں سے بھی 3 لوگ اگر ایک بات کرتے ہیں تو وہ صیغہ جمع میں آئیں گے، لیکن علماء کرام کا علم مجھ سے بہت زیادہ ہے، میں بالکل لا علم انسان ہوں۔ اب ہم نے مقدمے میں یہ جو کچھ گردانیں جس کو کہتے ہیں دی ہوئی ہیں، ہم بہت تفصیل میں نہیں جائیں گے، لیکن ہم نے صرف وہ گردانیں دیں جو کہ جس میں ہم نے جن صیغوں میں ہم نے تحلیل کیا وہ مینشنڈ ہیں، ہمیں سمجھ تاکہ آ جائے۔ جس طرح کے یہ ضمیر وہ ہوتا ہے جو کسی کے نام کی جگہ آپ جو یوز کرتے ہیں نا لفظ ہی، شی، اٹ، اور میں، تم، یہ تو ان کو ضمیر کہتے ہیں۔ اب اس میں بہت سی اصطلاحات ہیں، لیکن ہم ایک سمپل بات کریں گے کہ متکلم میں انا اور تثنیہ اور جمع دونوں اکٹھے ہیں، نحنو۔ مخاطب انتا تم مذکر، مونس انتی تم مونس، انتما تم دونوں چاہے مذکر چاہے مونس، انتم تم جمع مذکر، انتن تم جمع مونس۔ اس طرح غائب میں ہوا وہ مذکر، ہیا
وہ مونس، ہما چاہے مذکر یا مونس وہ دونوں، ٹھیک ہے. دیکھیں انتما اور ہما دونوں میں فرق، تسنیہ میں فرق نہیں ہوتا. ہم وہ مذکر جمع اور ہن وہ مذکر یا وہ مونس جمع. اچھا اس طرح سے اگر لفظ کے بعد لگا چھوٹی یہ متکلم میں تو بنا میرا. جیسے کہ ایک لفظ ہوتا ہے اخو، اخو ہوتا ہے بھائی. اچھا اس میں اخی بھائی میرا، اخونا بھائی ہمارا. اچھا اخو کا تم مرد تمہارا بھائی، اخو کی تم خاتون تمہارا بھائی، اخو کما تم دونوں کا بھائی، اخو کم تم مذکر جمع کا بھائی، اخو کننا تم مونس جمع کا بھائی. اس طرح اخو ہو اس کا بھائی وہ مذکر، اخو ہا اس مونس کا بھائی، اخو ہما ان دونوں کا بھائی، اخو ہم ان مذکر جمع کا بھائی، اخو ہن ان مونس جمع کا بھائی. یہ صیغے آہستہ آہستہ ہمیں انشاءاللہ سمجھ آ جائیں گے. اور یہ اسی طرح سے ہم نے اور بھی بات کریں گے کہ ہاذا یہ مذکر، حاذی یہ مونس، ہاذان ہاذین ہاتانی ہاتین اور ہاؤلائی. یہ دیکھیں نئی صیغے ہیں. اور یہ پھر دیگر صیغے ہیں، یہ ہم آہستہ آہستہ پڑھ لیں گے اور ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ واحد تثنیہ جمع اور مذکر مونس میں کس طرح سے فرق، ملتا جلتا فرق ہوتا ہے. الحمدللہ. اب میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ جو ہمیں بہت فہم غلط العام ہم استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں السلام علیکم. اگر تو ایک ہم گمان رکھیں کہ ہم نے جنات کو بھی ساتھ سلام کر دیا تو ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہو گئی. لیکن اگر ہمیں ایک بندے سے بات کریں اور اگر وہ مرد ہے تو ہمیں کہنا چاہیے السلام علیکہ. عورت ہے ہمیں کہنا چاہیے السلام علیکی. دو لوگوں کو السلام علیکم. دو سے زیادہ مذکر دو لوگوں کو السلام علیکما. دو سے زیادہ مذکر السلام علیکم. دو سے زیادہ مونس السلام علیکن. ٹھیک ہے. اب میں بات کرتی ہوں اسی طرح ہو میں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن. الحمدللہ. تو یہ ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہ چھوٹی چھوٹی اصطلاحات سے ہمیں کتنا پتہ چل جائے گا کہ ہم واحد کی بات کر رہے ہیں، جمع کی یا تثنیہ کی، اور مذکر کی یا مونس کی. اور کسی حد تک ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم جب غائب ہے، حاضر ہے یہ متکلم، اور پھر ان کو جمع کر کے بھی کس طرح سے لفظ بنتے ہیں اور ترجمہ کیا ہے. تو اصل مقصد ہے کہ مادہ کا مطلب سمجھ آئے، لفظ کا مطلب کیا ہے. تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، ہمیں بہت اچھا ترجمہ سمجھ آئے گا. الحمدللہ رب العالمین.